نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ اور ہم نے عطا فرمایا داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام نعم العبد بہت ہی اچھا بندہ تھا انہ اواب بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا اذ عرض علیہ جب پیش کیے گئے اس پر بالعشی پچھلے ٹائم الصافنات الجیاد عمدہ گھوڑے فقال پس حضرت نے فرمایا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی بے شک میں نے محبت کی مال کی محبت رب کے ذکر سے حتیٰ توارت بالحجاب یہاں تک کہ چھپ گیا پردے میں ردوہا علیہ لوٹاؤ اس کو مجھ پر فطفق مسحا بالسوق والاعناق پس شروع ہو گئے چھوتے تھے پنڈلیوں اور گردنوں کو وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ اور یقیناً ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ اور ڈال دیا ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم پھر انہوں نے رجوع کیا قال فرمایا رب اغفر لی اے میرے رب بخشش فرما میرے لیے وہب لی ملکن اور عطا فرما مجھے ملک لا ينبغی لأحد من بعدی جو نہ مناسب ہو کسی ایک کے لیے میرے بعد انک انت الوہاب بے شک تو خوب عطا فرمانے والا ہے فسخرنا له الریح پس ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے ہوا کو تجری بامرہ رخاء چلتی تھی ان کے حکم سے نرمی سے حیث اصاب جہاں وہ پہنچنا چاہتا والشیاطین کل بناء وغواص اور شیاطین ہر عمارتیں بنانے والے اور غوطہ زنی کرنے والے وآخرین مقرنین فی الاصفاد اور کچھ اور جکڑے ہوئے زنجیروں میں ھذا عطاؤنا یہ ہماری عطا ہے فمنن او امسک بغیر حساب پس احسان کر یا روک لے بغیر حساب کے وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ
اور بے شک اس کے لیے ہمارے ہاں قربت اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ صاد کا تیسرا رکوع آیت نمبر 30 سے لے کر 40 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سے پیوستہ یعنی پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ کہ جب دیوار پھلانگ کر ان کے پاس فیصلے کے لیے 2 شخص آئے، تو وہاں پر میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے بندوں کی آزمائشوں کا ذکر فرمایا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، لیکن یہ جو واقعات ہیں یہ اجمالاً مختصر بیان فرمائے، ان کی تفصیل ذکر نہیں فرمائی، اور نہ ہی کسی مستند اور صحیح احادیث میں ان کی تفسیر ہے۔ تو مفسرین کی اس سلسلے میں ان واقعات میں 3 جماعتیں بن گئیں، 3 رائے اختیار کر لی۔ بعض تو یہ کہ جو روایات خصوصاً اسرائیلی روایات ان واقعات کے تحت مشہور ہیں ان کو ذکر فرما دیا، اور یہ کہہ دیا کہ الذمۃ علی من روا، جس نے روایت کی ہے وہ جانے، ہم تک یہ بات پہنچی ہے تو ہم نے ذکر کر دی ہے۔ دوسرا طبقہ ان میں وہ ہے مفسرین کا جنہوں نے یہاں پر خاموشی اختیار کی اور یہ فرمایا کہ جس بات کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کی، بس ہمیں اس میں مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو رب نے فرمایا ہے، جو رب کی مراد ہے وہی درست ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ تیسرے وہ مفسرین ہیں جنہوں نے ان روایات کو نہیں ذکر فرمایا یا ذکر فرما کر ان کی سند میں جو کمزوری تھی اس کی نشاندہی کی، اور بالکل اس سے سکوت بھی نہیں فرمایا، خاموشی بھی نہیں کی، کچھ نہ کچھ تفسیر بیان کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ باقی پھر بات وہی ہے کہ یہ احتمالات ہیں، قطعیات نہیں، یعنی پکی ٹھکی بات اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، تاہم ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہ چونکہ مقامات مشکل مقامات میں سے ہیں، انہی میں سے ایک واقعہ جو آج کے سبق میں پہلا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اللہ رب العزت نے یقیناً ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی، اور جب اللہ تعالیٰ زمین پر اپنے بندوں کو حکومت یا قوت عطا فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بندے اس حکومت اور ان اسباب کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے صرف کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے یقیناً گھوڑوں کا ایک بڑا دستہ تیار رکھا ہوا تھا، اور وہ گھوڑے یقیناً جہاد کے لیے استعمال ہوتے تھے، اور جہاد کی سواری ہے گھوڑا، جیسا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اللہ نے فرمایا گھوڑے پالو تاکہ اس کے ذریعے دشمن
خصوصاً وہ جو اللہ اور تمہارے دشمن ہیں وہ مرغوب رہیں اور ڈرے رہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے منگوائے اور ان کو دیکھ رہے تھے اور ان کی نگرانی فرما رہے تھے، جو عمدہ نسل کے گھوڑے تھے، اور ان کا معائنہ فرما رہے تھے۔ اس دیکھنے کے دوران ایک تفسیر کے مطابق یہ کہ حتیٰ توارت بالحجاب، وہ مصروف رہے اور نماز عصر چلی گئی اور سورج غروب ہو گیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ گھوڑوں کو بلاؤ، اور غلبہ حال ایسا ہوا کہ پھر ان کو تلوار کے ذریعے ذبح کر دیا، ان کی گردنوں اور پنڈلیوں کو یعنی ذبح کر کے تقسیم کر دیا کہ ان کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ لیکن ایک طبقہ مفسرین کا یہ کہتا ہے کہ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں نماز کا چلا جانا اللہ کے انبیاء کی شان سے بعید ہے کہ وہ اس قدر مصروف ہوں اور نماز چلی جائے۔ تو اس سے حتیٰ توارت بالحجاب کہ پردے میں چلے گئے، سے چونکہ سورج کا لفظ تو یہاں پر مراد نہیں ہے، اتنی ہی بات ہے کہ پردے میں چلے گئے، تو مراد یہ ہے کہ سورج کی بجائے وہ گھوڑے ہی پردے میں چلے گئے، یعنی ان کو بلایا، دیکھتے رہے اور پھر ان کو واپس استبل میں بھیج دیا۔ دوبارہ فرمایا کہ ان کو واپس لے کر آؤ، اور دوبارہ پھر ان کو چھوا، یعنی ان کو تھپ تھپایا، ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرا۔ مسحن کے لفظ ہیں، اور مس چھونے کو کہتے ہیں، جیسے مسا کرنے میں چھونا ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ مراد ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ فرمایا، آیت کو دیکھیے جی، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داود علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب، کیونکہ بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ اسی صفحے میں آخری بالکل لائن میں دیکھیں تو وہاں پر ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ یہی لفظ جو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمائے ہیں، یہی لفظ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے بھی فرمائے کہ نعم العبد، وہ بھی بڑا اچھا بندہ تھا۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس حکومت تھی اور ایوب علیہ السلام کے پاس فقیری اور بیماری تھی، لیکن نعم العبد دونوں کو فرمایا۔ معلوم ہوا انسان غربت میں بھی رب کو راضی کر سکتا ہے، مالداری میں رب کو راضی کر سکتا ہے۔ اصل چیز انہ اواب، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف دھیان کرنا ہے، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ تو فرمایا نعم العبد انہ اواب اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کی گئے ان پر بالعشی، پچھلے پیر، پچھلے وقت میں، الصافنات الجیاد، عمدہ گھوڑے۔ فقال، حضرت نے فرمایا، اب وہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنا، اگر یہ بات مراد لی جائے کہ سورج غروب ہو گیا تھا تو فقال، حضرت نے فرمایا، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، بے شک میں نے محبت کی، حب الخیر، مال کی محبت، عن ذکر ربی، رب کی یاد سے، یعنی ان میں مصروف رہا تو رب کی یاد سے غفلت ہو گئی۔ لیکن دوسری تفسیر کے مطابق بھئی انبیاء گھوڑے دیکھنے میں لگے اور نماز چلی جائے، یہ مناسب نہیں، تو پھر معنی یہ بنے گا دوسری تفسیر کے مطابق، انی احببت حب الخیر، میں نے اس مال سے محبت کی، عن ذکر ربی، یعنی عن بمانے من ذکر ربی، یعنی اللہ کی یاد کی وجہ سے، چونکہ ان سے محبت اسی لیے ہے کہ ان کی پشت پر بیٹھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے میں نے ان سے محبت کی، ورنہ گھوڑے سے محبت کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ دوسری تفسیر کے مطابق یہ معنی بنتا ہے، اور یہ زیادہ یعنی عظمت انبیاء پر دلیل ہے۔ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ چھپ گئے پردے میں۔ اب پہلی تفسیر کے مطابق سورج چھپ گیا، اور دوسری تفسیر کے مطابق گھوڑے چھپ گئے، یعنی دوبارہ واپس اپنے استبل میں چلے گئے۔ ردوہا علیہ، لوٹاؤ ان کو مجھ پر۔ فتفقا، پس شروع ہو گئے
مسحم بالسوق والآناق چھوتے تھے بالسوق پنڈلیوں کو، والاعناق اور گردنوں کو، پنڈلیوں اور گردنوں کو چھونے لگے۔ اس کا بھی وہ دو مطلب میں نے عرض کر دیے۔ بعض کہتے ہیں کہ پھر ان کو یعنی ذبح کر دیا اور تقسیم کر دیا اللہ کے نام پر، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ذبح نہیں کر دیا کیونکہ گھوڑوں کا اس میں کیا قصور تھا، وہ جہاد کے جو گھوڑے تھے وہ سارے ذبح کر دیے تو پھر جہاد کیسے ہوگا، تو اس لیے یہاں پہ تھپ تھپانا مراد ہے۔ تو یہ ایک واقعہ تو یہ ہو گیا۔ اگلی آیت میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور یقیناً ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم رکھا پھر انہوں نے رجوع کیا۔ اس سے کیا مراد ہے اور کیا آزمائش ہے اور کون سا جسم ان کی کرسی پر آیا؟ یہاں پر بھی مفسرین کی یعنی اختلافات اس وجہ سے ہیں کیونکہ قرآن نے تفسیر بیان نہیں کی۔ اس میں بھی ایک واقعہ یہ ہے، ایک حدیث ہے بخاری شریف میں بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے سپاہیوں سے کسی بات پر کچھ خفگی ہوئی تو فرمانے لگے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی میرے لشکر میں ہو؟ میں آج رات اپنی تمام بیویوں سے ہم بستری کروں گا اور بچے پیدا ہوں گے اور جہاد کے لیے بڑے فوج تیار ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال ہوا اصحاب کہف وغیرہ کے بارے میں تو آپ نے فرمایا میں کل بتا دوں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے کیونکہ یہ ذہن میں تھا کہ وہی آ جائے گی، تو پھر کئی دن تک وہی نہ آئی، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ یہ نہ فرمایا کریں کہ یہ کام میں کل کر دوں گا، آپ یہ کہا کریں اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام کل کر دوں گا۔ تو وہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی اولاد یعنی حمل ٹھہرا ہی نہیں، اور ایک ٹھہرا وہ بھی ناقص الخلقت تھا، پورے اعضاء اس کے نہ تھے، تو وہ ان کے کوئی باندی یا غلام اٹھا کر ان کی کرسی ان کے تخت پر لے آیا، تو وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اس سے شاید وہ مراد ہے کہ ان کی کرسی پر ایک جسم ہم نے رکھا، یعنی وہ جسم تھا، باقی وہ کوئی بولنے والا چلنے والا جیسے صحیح سالم بندہ ہوتا ہے اس طرح کا نہ تھا۔ ثم اناب، پھر حضرت نے اللہ کی طرف رجوع فرمایا اور دعا کی کہ رب اغفر لی، اے میرے رب بخشش فرما، اور اللہ تعالیٰ سے آگے دعا جو موجود ہے یہ کی ہے۔ جسم سے مراد وہ بچہ جو حدیث میں واقعہ آیا ہے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ حدیث کا واقعہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو سورہ صاد کی تفسیر میں ذکر نہیں کیا بلکہ جہاد کے باب میں ذکر کیا ہے، تو اس آیت کی یہ تفسیر ہے یا نہیں ہے واللہ تعالی عالم۔ اس لیے پھر مفسرین کے مختلف اقوال اور بھی ہیں، انہی اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ بیمار ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے کمزوری ہو گئی، تو وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا سے مراد کہ ان کا جسم ایسا کمزور ہو گیا جیسے بیماری میں ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی۔ ایک قول یہ بھی ہے، ایک اور قول بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک انگوٹھی تھی جو ایک شیطان کے ہتھے چڑھ گئی، لیکن وہ اکثر مفسرین نے اس کا رد کیا کہ فرمایا کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ بہرحال اتنی بات سمجھ میں آئی ہے کہ کوئی آزمائش آئی تھی اور اللہ اپنے بندوں کو آزماتے رہتے ہیں، اور آزمائش میں رجوع کرنا اللہ کی طرف یہی بندے کا کام ہے، باقی زیادہ مزید بحث کی ضرورت بھی نہیں اور الجھنے کا فائدہ بھی نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم ڈالا پھر انہوں نے رجوع فرمایا۔ قال،
حضرت نے فرمایا رب اغفر لی، اے میرے رب میرے لیے بخشش فرما، وہب لی ملکن، اور مجھے ملک عطا فرما، لا ینبغی لأحد من بعدی، جو نہ مناسب ہو کسی اور کے لیے میرے بعد، انکا انت الوہاب، بے شک تو خوب عطا کرنے والا ہے۔ یہاں پر جو حضرت نے دعا کی ہے، یا اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے علاوہ کسی اور کو نہ ملے، اس پر بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ دیکھو یہ تو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے فلاں نعمت دے، اچھی دے، لیکن دوسروں کے خلاف دعا کرنا یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے، تو یہ حضرت نے کیوں دعا کی کہ یا اللہ کسی اور کو نہ دے؟ حسین فرماتے ہیں اس میں کسی اور کی نفی نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ یا اللہ مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ چیز دے، کسی اور کو نہ دے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ہو یا اللہ جو بے مثال ہو، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ایسی دی بھی ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ایک جن کو پکڑ لیا، اور صحابہ کرام کو صبح بتایا کہ رات کو جن میں نے پکڑ لیا تھا، میرا ارادہ ہوا کہ میں اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیتا ہوں اور صبح آپ لوگ بھی اس کو دیکھیں، لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں، جن تو میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی یہ ان کی خصوصیت ہے، بعض انفرادی خصوصیات ہوتی ہیں، اور یقیناً مجموعی طور پر تو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، لیکن انفرادی طور پر جو خصوصیات ہیں وہ مختلف ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن تابع، ہوا تابع، تو ایسا ملک اللہ نے دیا ہے جو واقعی کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا کیا تھا۔ انکا، باقی وہ جو ہمارے ہاں جو ذہن میں بات آ جاتی ہے حسد والی، نعوذ باللہ، انبیاء تو اس کے قریب بھی نہیں جاتے، انبیاء تو حسد تو نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، حسد بھی انسان کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حسد روحانی طور پر اتنا بڑا گناہ ہے کہ قتل جو ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے۔ فسخرنا لہ الریح، اب اللہ نے ان کو ایسا بے مثال نظام عطا فرمایا اور حکومت عطا فرمائی اور نعمتیں عطا فرمائی کہ ہوا ان کے تابع ہو گئی، تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، چلتی تھی ان کے حکم سے نرمی سے جہاں چاہتے۔ یعنی ایک تو ہوا تند و تیز آتی ہے، جو چیزوں کو اٹھا کر ادھر پھینکا ادھر پھینکا تو نقصان ہو گیا، فرمایا وہ ایسے نہیں، رخان، نرمی سے چلتی تھی، جیسے سواری چلتی ہے، سواری بن کر چلتی تھی، اور جہاں حضرت نے جانا ہوتا وہاں لے جاتی تھی۔ اور اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں سورہ سبا میں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، کہ جتنا قافلے ایک مہینے میں سفر طے کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کے ذریعے وہ ایک صبح کے وقت میں طے فرما لیا کرتے تھے، یا جتنا ایک مہینے میں طے ہوتا شام کو بھی اتنا طے کر لیا کرتے تھے۔ اور جیسے ہمارے یہاں میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ پیدل گاڑی پہ جانا اور پھر جہاز پر جانا بڑا فرق ہے۔ جب ہوا تابع تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہی سفر جو قافلے پیدل کرتے تھے یا اونٹوں گھوڑوں پر کرتے تھے، وہ ہوا کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جلدی طے فرما دیا۔ تو فرمایا شیاطین، اور شیاطین یعنی جنات، کل بناء وغواص، عمارتیں بنانے والے اور غوطہ زنی کرنے والے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن تابع کر دیے تھے، جو انہیں حکم دیتے وہ کام کرتے۔ سورہ سبا میں ہم نے پڑھا یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، فرمایا جو حضرت حکم دیتے وہ محلات بناتے، اور اسی طرح بڑی بڑی دیگیں بنائیں، اور جو حضرت ان کو حکم دیتے وہ عمل کرتے تھے۔ تو وآخرین مقرنین، وغواص، کچھ غوطے مارنے والے، سمندر میں غوطے مار مار کے موتی وغیرہ نکال کر لے آتے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور کچھ جکڑے ہوئے زنجیروں میں، جو سرکش تھے، جو باغی تھے، ان کو بطور سزا پکڑ کر جکڑ دیا جاتا تھا۔ ھذا عطاؤنا، خلاصہ یہ نکلا کہ سب کچھ جو ملا تو کس نے دیا جی؟ اللہ۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، یہ ہم نے دیا ہے اپنے بندے حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ فمنن او امسک بغیر حساب، لفظی معنی پس احسان کر یا روک لے بغیر حساب کے۔ کیا مطلب ایک چیز کسی کو دی جائے نا
تو بندہ کہے بھائی اس کو یوں استعمال کرنا ہے. جیسے بعض ساتھی کپڑوں کا جوڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں عیدی والے جڑے ضرور پاؤنا ہے جی. یہ دینے کے بعد پھر کیا پابندی لگا دی اس کو یوں استعمال کرنا ہے. اور دوسرا بندہ دے دے بھائی جہاں مرضی آپ کی وہاں استعمال کریں، خود رکھیں تو مرضی ہے، کسی کو دیں تو مرضی ہے. تو ھذا عطاؤنا فمن او امسک، ہم نے دے دیا ہے، روکیں یا احسان کریں. یعنی اب آپ کے ملک میں دے دیا ہے. جیسے زکوٰۃ کے مسائل میں ہم پڑھتے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ بھئی مالک بنانا ضروری ہے. کیا مطلب ہے کہ بھئی اگلے کو دے دیجئے، اب آگے وہ چاہے تو جہاں خرچ کرے، چاہے، کیونکہ وہ مالک بن گیا ہے نا، اس کی مرضی ہے وہ جناب کھانے کی کوئی چیز لے لے، مرضی ہے وہ اپنے کسی اور ضرورت میں استعمال کر لے، مالک بن گئے. اللہ فرماتے ہم نے ملک دے دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور فرمایا یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری بخشش ہے. فمن او امسک بغیر حساب. اب آپ چاہے تو احسان کریں، آگے کسی کو تقسیم فرمائیں، چاہیں تو اپنے پاس روک کے رکھیں بغیر حساب کے، کیونکہ رب جب دینے پر آتا ہے پھر وہ حساب نہیں کیا کرتا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پھر اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور یقیناً حضرت کے لیے ہمارے ہاں قربت بھی تھی اور اچھا ٹھکانہ بھی ہے. یقیناً انبیاء سے بڑھ کر رب کے بھلا کون قریب ہوگا؟ انبیاء کے اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. رب نے یہ بتایا ہے کہ فقیری میں بھی مجھے یاد کیا جا سکتا ہے، لیکن تخت پر بیٹھنے والا بھی میری قربت اختیار کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا. وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ بھی ہم نے ان کو عطا فرمایا. اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمایا. ترجمہ دوبارہ سن لیجئے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام. نعم العبد انہ اواب، بہت اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے اس پر پچھلے وقت میں عمدہ گھوڑے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، پس حضرت نے فرمایا بے شک میں نے محبت کی مال سے محبت رب کے ذکر سے، رب کے ذکر کی وجہ سے، یا اس محبت نے اللہ کی ذکر سے دور کیا، لیکن رب کے ذکر سے زیادہ بہتر ہے. حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ چھپ گئے حجاب میں. ردوہا علیہ، لوٹاؤ اس کو مجھ پر. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پس شروع ہو گئے چھوتے تھے تلوار پنڈلیوں کے ساتھ اور گردنوں پر. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور یقیناً ہم نے آزمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے ڈال دیا ان کی کرسی پر ایک جسم، پھر انہوں نے رجوع کیا. قال رب اغفر لی وہب لی ملکا، فرمایا اے میرے رب بخشش فرما میرے لیے اور عطا فرما مجھے ایک ملک. لا ينبغی لأحد من بعدی، جو نہ مناسب ہو کسی کے لیے میرے بعد. انک انت الوہاب، بے شک تو خوب عطا فرمانے والا ہے. فسخرنا له الریح، پس ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے ہوا کو. تجری بامرہ، جو چلتی تھی ان کے حکم سے. رخاء حیث اصاب، نرمی سے جہاں پہنچنا چاہتے. والشیاطین کل بناء وغواص، اور شیاطین ہر عمارتیں بنانے والے اور غوطے لگانے والے. وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور کچھ دوسرے جو جکڑے ہوئے زنجیروں میں. ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے. فمن او امسک بغیر حساب، پس احسان کیجئے یا روک لیجئے بغیر حساب کے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قربت اور اچھا ٹھکانہ ہے.